السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے علم کی روشنی کا سفر۔ ایک دور دراز گاؤں تھا جس کا نام سنگلاخ تھا۔ یہ گاؤں پہاڑوں کے دامن میں بسا تھا، جہاں زندگی بہت سادہ اور مشکل تھی۔ لوگ توہمات اور پرانی روایات میں جکڑے ہوئے تھے۔ علم کی روشنی وہاں بہت کم تھی اور لوگوں کی زندگیاں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ اسی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام زبیر تھا۔ زبیر ایک ذہین اور حساس لڑکا تھا۔ وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کی جہالت اور توہمات سے بہت پریشان تھا۔ اس کے دل میں علم حاصل کرنے کی شدید خواہش تھی، لیکن گاؤں میں کوئی مدرسہ یا مکتب نہیں تھا۔ زبیر نے اپنے والدین سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس کے والدین غریب تھے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کی تڑپ کو سمجھا اور اسے شہر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ زبیر نے اپنے گاؤں سے کئی دن کا پیدل سفر کیا اور شہر پہنچ کر وہاں اس نے ایک مدرسے میں داخلہ لے لیا۔ زبیر نے محنت اور لگن سے تعلیم حاصل کی۔ وہ صبح سے شام تک پڑھتا اور راتوں کو عبادت کرتا تھا۔ اس نے قرآن، حدیث، فقہ، تاریخ اور دیگر علوم سیکھے۔ اس کے استاد اس کی ذہانت اور لگن سے بہت متاثر ہوئے۔ زبیر نے علم کی گہرائیوں میں غوطہ لگایا اور ایک عالم بن گیا۔ جب زبیر نے اپنی تعلیم مکمل کی تو اس کے دل میں اپنے گاؤں واپس جانے اور وہاں علم کی روشنی پھیلانے کا خیال آیا۔ اس نے اپنے استاد سے اجازت لی اور اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ سنگلاخ واپس پہنچ کر زبیر نے دیکھا کہ گاؤں اب بھی ویسا ہی تھا۔ لوگ توہمات اور جہالت میں مبتلا تھے۔ زبیر نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے گاؤں والوں سے بات کی اور انہیں علم کی اہمیت بتائی۔ شروع میں لوگوں نے اس کی باتوں پر توجہ نہیں دی۔ وہ زبیر کو ایک دیوانہ سمجھتے تھے۔ جیسے آج کے دور میں لوگوں کو کوئی بات سمجھا دی جائے تو وہ اس پہ اپنے ذہن کے مطابق طنز شروع کر دیتے ہیں۔ زبیر نے گاؤں کے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ اس نے انہیں قرآن، حدیث اور بنیادی علوم سکھانا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے زبیر کی باتوں پر غور کرنا شروع کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ زبیر کے علم سے ان کے بچوں کی زندگیوں میں تبدیلی آ رہی ہے، ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی آ رہی ہے۔ زبیر نے گاؤں میں ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا۔ اس نے بچوں اور بڑوں دونوں کو تعلیم دینا شروع کی۔ اس کی تعلیمات سادہ اور دل نشین تھیں۔ وہ لوگوں کو مثالوں اور کہانیوں کے ذریعے سمجھاتا تھا، جیسے آج ہم آپ کو ایک کہانی کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زبیر کی کوششوں سے گاؤں میں علم کی روشنی پھیلنے لگی۔ لوگ توہمات اور جہالت سے نکل کر علم کی طرف راغب ہونے لگے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجنا شروع کیا۔ زبیر نے گاؤں میں ایک لائبریری بھی قائم کی جہاں لوگوں کو کتابیں پڑھنے کا موقع ملتا تھا۔ زبیر نے گاؤں والوں کو زراعت اور دستکاری کی جدید طریقے بھی سکھائے۔ اس سے گاؤں کی معیشت بہتر ہوئی۔ لوگ خوشحال ہونے لگے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کر دی۔ گاؤں میں امن اور بھائی چارہ قائم ہوا۔ زبیر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ اس کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے تھے۔ زبیر انہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں حل بتاتا تھا۔ وہ لوگوں کے دلوں میں امید اور یقین پیدا کرتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا عالم آیا۔ اس نے زبیر کے علم اور حکمت کی تعریف کی۔ اس نے کہا کہ زبیر ایک عظیم رہنما ہے۔ زبیر نے کہا کہ وہ صرف اللہ کا بندہ ہے اور علم کی روشنی پھیلانا اس کا فرض ہے۔ زبیر نے اپنی زندگی علم کی خدمت میں وقف کر دی۔ اس نے گاؤں کو ایک مثالی معاشرہ بنا دیا۔ اس کی کوششوں سے سنگلاخ علم کی روشنی سے منور ہو گیا۔ لوگ زبیر کو ایک ولی ماننے لگے۔ زبیر نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے شاگردوں کو علم کی امانت سونپی۔ اس نے انہیں نصیحت کی کہ وہ ہمیشہ علم کی روشنی کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ اس نے کہا کہ علم ہی وہ ہتھیار ہے جس سے جہالت اور توہمات کو شکست دی جا سکتی ہے۔ زبیر کی وفات کے بعد اس کے شاگردوں نے اس کے مشن کو جاری رکھا۔ انہوں نے دور دراز علاقوں میں جا کر
علم کی روشنی پھیلائی۔ زبیر کی یاد آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ اس کی کہانی لوگوں کو علم کی اہمیت اور محنت کی طاقت کا احساس دلاتی ہے۔ اس طویل کہانی میں ہم نے زبیر کی زندگی کے مختلف مراحل، اس کی جدوجہد کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ کہانی ہمیں علم کی طاقت، محنت کی اہمیت اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کا درس دیتی ہے۔